اللہ حضرت جی بہت زیادہ حدیث موجود ہیں، جب بندہ سب دیکھے گا، بندہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ایک موقع دے، یا اللہ ایک جان دے، میں ساری نمازیں پڑھوں گا، میں تیرا ذکر کروں گا، تیرے سونے محبوب پہ درود، یا اللہ ایک بھیج مجھے واپس۔ اب تو سب کچھ دیکھ چکے ہیں، بلکہ حضرت یہاں تک بھی حدیث پاک ملتی ہے کہ سارے جو مسلمان ہیں، جو مسلمان ہی مریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اپنی اپنی سزا بھگت کے وہ جنت میں۔ لکھا جی صرف 2 رہ جائیں گے مسلمان، حدیث پاک کا مفہوم۔ اللہ پاک فرمائیں گے کوئی وجہ دیکھو، بناؤ کوئی وجہ، ان کو بھی جنت میں بھیجو۔ فرشتے نامہ اعمال چیک کریں گے، لکھا جی ان کے نامہ اعمال میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ سارا رجسٹر دیکھ رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ملی، کبھی انہوں نے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، کبھی کسی پیاسے کو پانی نہیں پلایا، کبھی کسی یتیم غریب فقیر کچھ ایسا ہے ہی نہیں نامہ اعمال۔ اللہ فرمائیں گے دونوں کو لے کے آؤ۔ لکھا جی اللہ معاف فرمائے جو جسم ہے وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے جل کے کوئلہ ہو چکے، اللہ پاک نگاہ رحمت فرمائیں گے، جسم پھر سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ جب وہ دونوں بندے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ پھر دونوں کو حکم دیں گے کہ جہنم میں واپس چلانگ لگاؤ۔ لکھا جی ایک تو نہ آؤ دیکھے گا نہ تاؤ دیکھے گا، وہ واپس جہنم میں چلا۔ دوسرا کیا کرے گا، وہ تھوڑا سا چلے گا اور پھر رک کے نہ واپس دیکھے گا، پھر چلے گا پھر رک کے واپس جہنم میں چھلانگ نہیں لگائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ جس نے جہنم میں چھلانگ لگائی اس کو بھی لے کے آؤ، جس نے یہ نہیں نہ لگائی اس کو بھی لے کے آؤ۔ وہ جس نے لگائی ہوگی ظاہر ہے جسم پھر جل چکا ہوگا، اللہ پھر نگاہ رحمت فرمائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے وہ بندیا جو پتا تھا جہنم بڑی تکلیف دینے والی جگہ ہے تو پھر چھلانگ لگا دی، عرض کرے گا رب کریم تو نے مجھے 60 سال 70 سال زندگی دی اور میں کیسا بد نصیب تھا کہ میں نے تیری ایک بات بھی نہیں مانی ہے۔ میں نے کہا بندیا اج پھر موقع ملے اپنے رب دی گل منن دا، میں پینا سڑنا ہے وہ حج ہی مان جا، پینا سڑنا ہی ہے لیکن آج ہی مان جا۔ اس لیے رب کریم میں نے پھر چھلانگ لگا دی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا چل جا تجھے معاف کیا، چل جا جنت میں۔ دوسرے کو پوچھا جائے گا بندے ساری زندگی بھی بات نہیں مانی آج پھر نہیں مانی، بڑی حضرت اس دن بندے کو اس سے زیادہ کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے رب کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ بندہ کہے گا یا اللہ ایک جان دے پھر واپس، اب میں پڑھوں گا نماز، میں اٹھوں گا فجر کے لیے، میں تہجد بھی پڑھوں گا، جو تو نے مال دیا ہے میں خرچ کروں گا اس کو لوگوں پہ، لیکن تب کیا کہا اب بندے وقت گزر گئے، تو دیکھ لیا سارا، قبر تو نے دیکھ لی، حشر تو نے دیکھ لیا، جنت تو نے دیکھ لی، جہنم تو نے دیکھ لی، حساب تو نے دیکھ لی، اب تو مزہ تو تب تھا نا بغیر دیکھے مانتا، اب تو سب دیکھ چکا، اب گیا موقع۔ تو اللہ پوچھیں گے ساری زندگی بھی بات نہیں مانی آج پھر نہیں مانی، تو بندہ کیا عرض کرے گا رب کریم میری بدبختی کہ میں نے تیری بات نہیں مانی۔ تو اللہ کہیں گے آج کیوں نہیں پھر مانی، تو عرض کرے گا رب کریم میں نے ایک دن کسی عالم سے سنا تھا کہ تو نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا رکھا ہے کہ ان رحمتی وسیعت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ تو جب تو نے حکم دیا نا جہنم میں جانے کا تو میں سمجھ گیا کہ اس وقت معاملہ غصے اور غضب والا ہے، اس لیے تھوڑا سا چل کے رک کے دیکھتا تھا، ہو سکتا ہے دریا رحمت جوش میں آ چکا اور مجھے معافی مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے جا تو اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ اس دن اس سے زیادہ بندے کو کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی تھی، میں نے کیوں نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے کیوں ذکر نہیں کیا تھا۔ اس لیے حضرت میری سب سے گزارش ہے کہ وقت ہے میاں کر لو، کر لو آج اپنے معاملے پورے۔ اللہ کی قسم ہے کیونکہ سنا کہ آپ کو تو کچھ ہو نہ ہو مجھے بڑا کچھ ہو جاتا ہے نا، پھر کھانے کو دل کرتا ہے۔ دیکھتے پہ نا ایڈے مشہور مولوی دیاں باہم ایڈیاں ماڑیاں ہونی چاہیے، آپ کو پھر مجھ پہ طاری ہو جاتا ہے، حضرت کھانے کو دل نہیں کرتا، جب کچھ سنا لوں نا اس پہ پھر خود پہ طاری ہو جاتا ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو۔
इतना खौफनाक मामला है। कब्र की तन्हाई। मैं उस दिन, एक बड़ा प्यार वाला बच्चा है, तो उसके वालिद इंतकाल कर, मैं उसकी दिलजोई के लिए गया, तो वो कब्र में ना कीड़े बड़े थे, उसने वो मारने शुरू। मैंने उसको कहा, मैंने कहा पुत्रा ना मार, रब दी मखलूक है। लेकिन वो बाप की मोहब्बत थी वो, तो उसको तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा फिर मार ला, किन्ने को मारेगा। तन्हाई, अंधेरा, कीड़े, क्या क्या कोई है किसी को फिक्र, कोई है तवज्जो, कोई है ध्यान किसी को? इसी को सजा रहे हैं, इसी पे पौं के ए टैला ला दियो, रंग नहीं सोना, है वालियां ला दियो। हुण 2 साल हो गए ने जी, उन्हें भी ला दियो जी, है वालियां। ठीक है भाई, अल्लाह ने अगर तुझे दिया है तो तेरी मर्जी है, लगा। लेकिन मेरी गुजारिश इतनी भाई, जिधर कितना तू रह देगा इधर, कितना आखिर कितना रह देगा। मैंने आगे कहा ना जी, मैं आपके लिए 200 साल उम्र का दुआ गो, सेहत वाली, लेकिन भाई 200 साल बाद भी जाना। तकलीफ ये है कि भाई जिसको छोड़ना है, मानते हो छोड़ना है, छोड़ के जा रहे हैं। मुरीद हुसैन साहब चले गए, मेरे वाले साहब चले गए, मेरी वालदा साहब चली गई, हकीम साहब चले गए, हकीम खादम अली साहब चले गए, हाफिज मोहम्मद आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह चले गए। कितनी देर हजरत ये तू टैलो में रह लेगा? कितनी देर मियाँ तू इस गद्दे पे सो लेगा? कितनी देर तू इस बेड पे सो लेगा? तूने ये गद्दा भी छोड़ना है, तूने ये बेड भी छोड़ना है, तूने ये टैले भी छोड़नी है, तूने ये डाइनिंग टेबल भी छोड़ना है, तूने ये मोहल्ला भी छोड़ना है, तूने ये गांव भी छोड़ना है, तूने ये पिंड भी छोड़ना है, और तूने जाना है मियाँ, तूने जाना है। दुख सिर्फ ये है, ठीक है भाई बनाओ करो, तो ये मेरा घर भी सब कुछ है, टैलें भी लगी हैं, सोफे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी आज फजर की गैर हाजिरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कल इशा की गैर हाजिरी नहीं, मेरी कल मगरिब की गैर हाजिरी नहीं। ये टैले तब काम खराब करेंगी जब साथ गैर हाजिरी है, क्योंकि जो आगे वाला घर है ना, इसको नमाज में सोना करेंगे, उधर कोई रोशनी नहीं होगी, उधर कोई वाटा, कोई मीटर, कोई दीवा, कोई लालटेन, कब्र की रोशनी इधर से लेके जानी है। उधर कब्र में कोई मोल्टी फोम वालों ने अपनी फ्रेंचाइज नहीं खोली हुई, कब्र के गद्दे इधर से लेके जाने हैं। उधर जी हायर वालों की कोई दुकान नहीं, उधर गरीब वालों की कोई दुकान नहीं, उत्थे दा एसी इथू लेके जाना है, उत्थे से नहीं मिलेगा कुछ भी। इधर जो लेके जाना है इधर से लेके जाना है, आग लेके जानी है तो इधर से लेके जाना है, एसी लेके जाना है तो इधर से लेके जाना है। ये फैसला आज आपके और मेरे हाथ में है कि एसी लेके जाना है कि अग लेके जाना, गद्दे लेके जाने ने के कंडे लेके जाने। ये फैसला तेरे और मेरे हाथ में है, ये इख्तियार तुझे दिया है।